جو گندم کے نصاب کے مطابق صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اگر صاحب نصاب لوگوں کا اگر مرتبہ اگر اس کی تقسیم کی جائے تو اگر اس کے 3 گروہ بنے، اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ وہ جو سب سے مالدار ہے، دوسرا وہ جو اس سے کم مالدار ہے، اور تیسرا وہ جو اس سے کم ہے، تو جو سب سے لو کوالٹی کے لوگ ہیں، جو کم از کم محتاج تو نہیں باحیثیت لوگ ہیں لیکن اس درجے کے محتاج نہیں جو دوسرے اور تیسرے لوگ ہیں، تو اس تیسرے درجے کے لوگ میں گندم کی رقم ادا کر کے صاف ہو گئے۔ لیکن جن کو اللہ نے حیثیت عطا فرمائی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کے مطابق ادا کرنا چاہیے، ان کو کھجور کی قیمت ادا کرنی چاہیے، ان کو کشمش کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ سارے لوگ جو نیچے جو لو کوالٹی کے وہ بھی 60 روپے میں نمٹتے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ بھی کھجور جو ہے اس کی جو یعنی اس کی جو مقدار ہے وہ 3.5 کلو کی کیا قیمت بنتی ہے، تو مالدار لوگوں کو باحیثیت لوگوں کو کم از کم 3.5 کلو جو ہے وہ کھجور یا 3.5 کلو کشمش اس کی رقم ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی حیثیت کے مطابق یہی چیز واجب ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ اس مرتبے کے نہیں ہیں یا اتنی استطاعت نہیں رکھتے لیکن یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ پھر جو ہے گندم سے ادا کرے اور وہ اس سے رقم ادا کیا کرے۔ لیکن جن کو اللہ نے حیثیت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر آپ صدقہ فطر کے پیچھے اس کی حکمت پر غور کریں گے، آپ اس کے مقاصد پر غور کریں، اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ محلے کے نادار لوگ اور بچھڑے ہوئے لوگ اور کم حیثیت لوگ کم از کم وہ معیار پر آ سکے، وہ جو ہے وہ لیول پر آ سکے، وہ جو معاشرے کے دیگر لوگوں سے وہ نیچے لیول کے ہو گئے ہیں، آپ ان کو رقم دے کر کے اور ان کی مدد کر کے آپ ان کو لیول پر لائیں تاکہ معاشرہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے اور کوئی نیچے نہ رہے، سارے لوگ برابر ہو۔ پھر اس طرح اگر کچھ لوگ کمزور ہیں پھر آپ ان کی مدد کریں، پھر اس کی مدد کریں۔ اس طرح اسلام کا پورا مرتب نظام ہے۔ جب ان مقاصد کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے پیچھے کی حکمتوں کو آپ سمجھیں گے تو ان باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے جو لوگوں کو حیثیت عطا فرمائی ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ کریں۔ جب آپ حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوسری بات اسی موقع پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ زکوٰۃ کی اللہ کے راستے میں یا غریبوں کے لیے نکالنا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی آپ توجہ دیں۔ حیثیت لوگ ہیں زکوٰۃ خصوصیت کے ساتھ ادا کیا کرے، اور جن لوگوں کے گھروں میں زیورات ہیں تو زیور دے کے اگر مقدار تک پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مقدار میں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، علماء سے معلوم کرنے پڑے کہ لوگوں سے تفصیل کا موقع نہیں، تو اگر اس کے مطابق ہے تو آپ ضرور ادا کریں۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے قرآن کے اندر بڑی وعید آئی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کا حق ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، تو اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ خوشخبری کہا یعنی ہے تو دردناک عذاب، لیکن دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ان کو بتا دیجیے کہ اگر خوشخبری چاہتے تو یہ خوشخبری ہے۔ اور آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اگر تم نے زیورات کا حق ادا نہ کیا، مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اور اسی طریقے سے کھیتیوں میں سے عشر ادا نہ کیا، اگر ان مالوں کا اگر تم نے حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن یہ سارے مال یہ صاف بن جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ اصحاب بن کر کے یہ اپنے دونوں جبڑوں سے آپ کے دونوں جبڑوں کے درمیان آپ کے چہرے کو یہ پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا مالک انا کنزک، میں ہی تمہارا مال ہوں جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، آج تمہاری جگہ۔ تو وہ سانپ ایک اسدار سانپ ہوگا اور وہ جبڑ کے اندر آپ کو پکڑ لے گا اور وہ کہے گا انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، اور پھر ان زیورات کو پگھلایا جائے گا اور لوہے کی سخت تپش میں ان زیورات کو پگھلا کر کے اس زیور اس زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کی پیشانی پر ڈالا جائے گا اور اس کی پشت کو ڈالا جائے گا، اور اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس دنیا میں رہ کر کے وہ مال کو جمع کرتا تھا اس کا حق نہ ادا کرتا تھا۔ لہٰذا اس جانب بھی توجہ کریں، اور خاص طور سے اس سے پہلے جو گفتگو میں نے کی کہ اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی زندگی پر غور کریں، دیکھیں اپنی ملک غور کریں کہ آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں، اور خاص طور سے عالم اسلام اور خاص طور سے اس ملک کے بارے میں غور کریں کہ آپ کی اسلامی زندگی کو کس طرح محدود کیا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے نماز کے مواقع کو ختم کیا جا رہا ہے، اگر کوئی اسلامی طور پر رہنا چاہے تو اس کے موقع کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس کے مطابق تاکہ جب تک اللہ نے موقع دیا اسلام کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیں تاکہ جب پریشانی آئے تو ہم اپنے آپ کو اس طرح حد بنا چکے ہوں کہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ